اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے، کل تھوڑی ہم نے آپ کو غلط پہلے آڈیو بھیج دی تھی، اس کے بعد میں نے بھیج دی تھی آپ کو رات کو، بہت معذرت کے ساتھ۔ اور اب دیکھیں آگے جو ہے وہ ہم کر رہے تھے آیت نمبر 110 تک کل ہم نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کی بات کی تھی، آپ نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب یہ تو ماننے والے نہیں ہیں اور ان سے اب بحث بھی نہ کریں، اپنا فوکس کہاں رکھیں کہ پہلے اپنا ایک معاشرہ بنائیں۔ اور دیکھیں دنیاوی لحاظ سے بھی یہ بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے ہم نے بھی پاکستان لیا کہ اپنا ہمارا ایک کلچر ہو جہاں پر ہم اسلامی نفاذ کو اس کو عمل میں لا سکیں۔ لیکن بس ہمارے یہاں تو خیر مسئلہ یہ ہوا کہ ہم خود ہی شروع میں اگر لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا تھا تو کچھ چیزیں ہوئی بھی ہوں گی، لیکن اس کے بعد کئی سالوں بعد تو ایسا حشر ہوا کہ ہم اپنی تعلیمات کو بھی بھول گئے، اس چیز کو بھی بھول گئے کہ ہم نے کس بیس پر یہ ملک کو لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی ہوں گی، اور اتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک لیا، اور دنیا میں یہ واحد آزادی تھی جو بغیر وار کے ملی۔ لیکن ہم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ شکر کا کیا مطلب ہوتا ہے، میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن کی آیتوں سے ہم کو ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے تو آپ کو بھی اس کے لیے عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے، آپ کو بھی اس کے لیے اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بلکہ بڑھ بڑھ کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ شکر اس کو کہتے ہیں، صرف تسبیح پڑھ لینے سے شکر الحمدللہ نہیں ہو جاتا، آپ کو کر کے دکھانا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی بہت قدر کرتی ہوں۔ اور قدر کرنے والا انسان کیا ہوتا ہے کہ جی جان سے اس کی بات مانتا ہے اور لوگوں میں بھی اس کی باتوں کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے تو وہ نظام ہی قائم نہیں کر سکے جس کے بیس پر ہم نے یہ ملک لیا تھا۔ لیکن ایک اچھا ہوتا ہے، ایک آزاد ملک کی تو ایک بات ہی اور ہوتی ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، اور پھر یہ مدینہ گئے اور مدینہ میں انہوں نے ایک ریاست بنائی جہاں پر اسلامی نظام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خوب لوگ مسلمان ہوئے، بہت ان کو ایز اے مسلم ترقی اس معنوں میں ملی کہ کافی لوگ مسلمان ہوئے۔ تو یہ ہم کو ہسٹری بھی بتاتی ہے، ہم کو قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، ہم تو ہسٹری اتنی زیادہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، لیکن قرآن کا جو تجزیہ ہے اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک ملک بنایا، وہاں پر اللہ کا نظام قائم کیا، اور جو ہے وہ اپنے پیسہ نکالا اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں یا ملک کے لیے، یا جو بھی پیسہ نکالا کہ وہاں پر اس سے غریبوں کی بھی ہیلپ ہوتی ہے۔ جو مدینہ کی ریاست میں ہوتا تھا، وہ ریاست بنی ہی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی طرح تھی جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سکھائی، اور یہ شروع زمانے سے ہو رہا تھا۔ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ایک اسٹیٹ بنا تھا۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بنی اسرائیل کو چھڑایا، نبی بننے کے لوگوں کی مدد کی، ان کے لیے پانی مانگا، ان کے لیے یہ مانگا، ان کو ایک جگہ رہنے کی دی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ایک کمیونٹی بنائی، ان کو ایک زمین دی رہنے کے لیے، لیکن وہ بھی ناقدرے رہے۔ تو ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی بھی جو ہے وہ آپ انسانوں کی بھی خدمت کرتے ہو اور معاشرے کی بھی خدمت کرتے ہو، اور پھر معاشرہ ترقی پاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو اور باقی سب کے کوئی نہ حقوق ہوں، نہ انصاف مل رہا ہو، نہ ان کی فیسلٹیز ان کو دی جا رہی ہوں۔ ایسا معاشرہ بربادی ہی آتی ہے، ایسا معاشرہ کوئی خوشحال معاشرہ نہیں کہلاتا ہے۔ آپ دیکھیں آج بھی نان مسلمز جو ہیں ان کی جو کنٹریز ہیں وہ کتنا زبردست سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک نمونہ ہم کو بتاتی ہیں کہ اسکولز اچھے، ہاسپٹلز اچھے، اور فیسلٹیز کے، اور اتنے حقوق ہیں وہاں پر رہنے والوں کے کہ انصاف ایک چھوٹے غریب کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بڑے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، اب ہم اپنے رستے سے ہٹ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے، اور دیکھیں مال نکالنا بہت ضروری ہے، ہر ایک کو مال نکالنا اللہ کی راہ میں بہت ضروری ہے۔ اس پر ہم نے کل کافی ڈسکشن کیا تھا۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مال کی بات آئی بعد میں، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، آپ کہاں انہوں نے ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا من کان ہودن او نصارا۔ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے تھے اس وقت کہ جنت میں ہرگز نہیں داخل ہوں گے مگر جو یہودی ہیں
یا نصرانی ہیں. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو کوئی بہت دیندار سمجھ لیا تھا نا. پہلے بھی آپ نے پڑھا نا، یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، یعنی اپنے آپ کو کوئی نیک سمجھ رہے تھے اور جنت کو بھی مان رہے تھے. بات سمجھنے والی یہ ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہاں پر کیا تھا کہ جنت کو بھی مان رہے تھے. اس کا مطلب سزا و جزا پہ بھی یقین رکھتے تھے نا، اس کا مطلب اللہ کو بھی مان رہے تھے نا. تو یہ اس زمانے کے لوگ بھی اپنی کتاب میں یہ سب چیزیں ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھیں. اس لیے میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ جب قرآن آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو اس کو سارا ڈلے میاں سمجھ میں آ جائے گا کہ پہلے زمانے میں بھی یہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حکم کے لیے دی تھیں. لوگ مانتے بھی تھے اللہ کو، لوگ جنت کو بھی مان رہے تھے، لوگ اللہ سے حق بھی مانگ رہے تھے. سمجھ آئی؟ اور آپ دیکھو کہ جو غلط باتیں رائج کر رہے تھے وہ بھی نبی کے نام سے کر رہے تھے. جیسے پہلے حضرت سلیمان کے نام سے جادو کو کیا، اس کا مطلب نبیوں کو بھی مان رہے تھے نا. اللہ کو بھی مان رہے تھے، نبیوں کو بھی مان رہے تھے، جنت دوزخ کو بھی مان رہے تھے، لیکن صحیح چل نہیں رہے تھے. تو یہ سمجھنا میرے اور آپ کے لیے اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ آج ہم بالکل ایسے ہی تو پیٹرن پر ہیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ہم صحیح دین پر نہیں چل رہے ہیں، بلکہ ہم دین پر ہی نہیں چل رہے. تو آپ دیکھو کہ بالکل ایگزیکٹلی یہی والے لوگ تھے. اور آج ہم بھی کہتے ہیں، پورا عرب کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے کہ جنت میں صرف ہم لوگ جائیں گے. حالانکہ میں نے آپ کو سورہ بقرہ جب اسٹارٹ کی تھی تبھی اللہ تعالیٰ کا اصول سمجھا دیا تھا. وہ جو ہم نے فرسٹ رکوع میں لاسٹ والی آیت پڑھی تھی، جب ہم نے وہ 6 پوائنٹس لیے تھے، وہ 6 پوائنٹس آپ کو یاد ہے نا کہ فلاں انسان کب پاتا ہے؟ کہ جب وہ کتاب میں شک نہیں کرتا، بالغیب اللہ پر ایمان لاتا ہے اور قائم کرتا ہے اللہ کے اس نظام کو. آج بھی وہی بات آ رہی ہے آپ کو؟ اور اس سے جو دیا خرچ کرتا ہے، وہی بات آ رہی ہے آج آیات الزکاة میں. اور پھر جو نازل کیا آپ پر اور جو نازل کیا پہلے لوگوں پر، اس پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے. تو اللہ نے آگے ہم کو بتا دیا آیت نمبر 6 میں، اللہ نے ہم کو بتا دیا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان تمام باتوں کا جو پیچھے 6 پوائنٹس اللہ نے دیے، اب چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، جو بھی اس کا کفر کرتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا اور وہ خسارہ پانے والا ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ اس وقت کے لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم جائیں گے، آج ہم کہتے ہیں ہم جائیں گے. کلیئر بات، پرنسپل اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھا دیا کہ جائے گا وہ جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے گا، اللہ کے اصولوں پر اپنی زندگی کو قائم کرے گا اور معاشرے میں بھی اس کو پھیلانے کی کوشش کرے گا، وہی جنت میں جائے گا. اس کے عمل سے یہ بات ثابت ہونی چاہیے کہ وہ قرآن پر عمل کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا. تو اس بات سے ہم یہ خوش نہ ہو جائیں کہ یہودی اور نصرانی یہ سمجھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ خواہشات ہیں ان کی. قل، آپ کہہ دیجئے، ہاتھ برہانکم، لاؤ دلیل تم، ان کنتم صادقین، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ اس کو، اگر تم سچے ہو تو دلیل دکھاؤ. اور میں آپ کو ہمیشہ بولتی ہوں کہ دلیل کہاں سے ملے گی؟ دلیل کتاب سے ملتی ہے. دلیل اللہ کی کتاب کی بات ہی دلیل بنے گی. کسی بھی اور کتاب کی بات دلیل نہیں بن سکتی ہے، کسی اور کے منہ کی بات دلیل نہیں بن سکتی ہے، کسی اور کے فتوے دلیل نہیں بن سکتے. صرف اللہ کی کتاب کی بات دلیل بنے گی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، میں بار بار آپ کو یہ یاد دلاؤں گی کہ اللہ نے ہم کو کسی کا محتاج نہیں کیا. اگر آج اللہ ہم کو یہ بڑوں کے محتاج کر دیتے نا تو ہم کہیں کے نہیں رہتے. اور آج بھی جو ان کے محتاج بنے ہوئے ہیں نا، انہوں نے کیسے دین کو گھما پھرا کے اور کیا دین کا نقشہ کر دیا ہے. اور سب نہیں، لیکن بہت سارے ان میں سے اتنے دوگلے ہیں، بڑے اتنے دوگلے ہیں کہ آپ کو ان کی پرسنالٹی نظر آ جائے گی کہ وہ کس طرح سے اللہ کی آیتوں کو اور اللہ کی کتاب کو اور دین کو اپنے مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں اور بیچتے ہیں اس دین کو.
تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی کا محتاج نہیں کیا. قیامت کے دن بھی انڈیویجولی ہم سے سوال ہوگا. اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا کیلیبر دیا ہے کہ میں اور آپ اللہ کی اس کتاب کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. انشاءاللہ اللہ میری اور آپ کی مدد کریں. جہاں ہم غلط ہوں اللہ ہم کو صحیح کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کوئی ضد نہ رکھیے گا. اور آپ دیکھو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو صحیح سمجھ دیں گے اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ اس چیز کو مانگیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لے آؤ دلیل اگر ہے تمہارے پاس، اگر تم سچے ہو تو یہ ان کی خواہشات تھیں. اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم بھی ایسی خواہشات رکھتے ہو اور ہم رکھتے ہیں نا، یہی بات انہوں نے کہی تھی کہ چند دن ہم جائیں گے آگ میں، اس کے بعد پھر سے ہم آ جائیں گے. یعنی چند دن کی ہم کو اگر آگ میں جانا پڑا تو چند دن وہ آگ بھگتنی پڑے گی. سمجھ آ رہے؟ بالکل سیم. آپ دیکھو تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جب ہم نے بھی قرآن پڑھا تو اتنی حیرت ہوتی تھی کہ بالکل ہماری طرح کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، صرف چند دنوں کے لیے آگ چھوئے گی. اور یہی بات ایگزیکٹلی کیا آج کا مسلمان نہیں کرتا کہ صرف چند دن، اگر مسلمان سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے جو چند دن صرف آگ چھوئے گی. قرآن کی آیت اس پہ کراس لگاتی ہے، کیونکہ قرآن میں کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ چند دن کوئی آگ چھوئے گا. اللہ نے صرف اتنا بتایا کہ جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا اور جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا. ایسا کبھی نہیں بتایا گیا کہ چند دن کے لیے مسلمان آگ کو چھوئیں گے. ایسا نہیں ہے کہیں پہ بھی. کوئی مسلمان کا ٹھپا لگانے سے مسلمان تھوڑی ہو جاتا ہے. آپ کو عمل کر کے دکھانا پڑے گا. اور اس کے علاوہ ہم نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی جنت میں جائے گا، اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جائیں گے جنت میں جب تک سارے امتی نہیں چلے جائیں. استغفر اللہ. یہ نبی کے نام سے آپ اتنا جھوٹ بولتے ہو. تو اسی لیے تو مسلمان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ تو جائے گا ہی. آج بھی جو حال ہے وہاں پر فلسطینیوں کا، تو کہتے ہیں ہاں یہ تو مرنے ہی والے تھے، مسلمانوں کے ساتھ تو ایسا ہونا ہی تھا، یہ تو پہلے سے پیشن گوئی تھی اور سب صحیح بھی ہو جائے گا. تو شرم بھی نہیں آتی کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ تو ہو جائے گا، یہ تو ہونا ہی تھا، ایسا ہی ہونا تھا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنے لیے کچھ نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرتے. اور قرآن میں یاد رکھیے گا، یہ جو باتیں کرتے ہیں نا لوگ، قرآن میں یہ باتیں کہیں نہیں لکھی گئی. یہ صرف منہ کی باتیں ہیں اور یہ کبھی بھی ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی ہیں، کیونکہ اس سے قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ آگے کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے، بس بات میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم بھی جھوٹی باتیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ فلاح تو وہی پائے گا جو وہ شروع کے 6 پوائنٹس پر عمل کرے گا. اور انہی 6 پوائنٹس میں پورا قرآن ہے. چاہے پوری زندگی اپنے اوپر مسلمان ہونے کا ٹھپا لگا لو، لیکن اگر اللہ کی باتوں کو نہیں مانیں گے، اپنے عمل میں اللہ کی باتیں نہیں لائیں گے، تو ہم کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے. جنت ہم کو مل ہی نہیں سکتی جتنا بھی اپنے آپ کو تسلی دے دو. بلا، ہاں بلکہ من اسلم، جس نے جھکا دیا وجہہ للہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ اللہ نے کہا یہ ان کی خواہشات ہیں. بلکہ اللہ تم کو بتا رہے ہیں کہ ہاں، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے لیے، یعنی جو فرما بردار ہوا اللہ کا. یعنی اللہ کے آگے چہرہ جھکانے سے کیا مطلب ہے؟ کہ جو اللہ کی باتوں پر عمل کر لیا، ایمان لے آیا اور اسے عمل کر کے دکھایا، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا. اس سے میں ایک اور بھی چیز لیتی ہوں کہ چہرہ جھکانے سے مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے لیے مار دیا، اس نے اپنے تکبر کو اللہ کے لیے مار دیا، اس نے میں کو اللہ کے لیے مار دیا. جس نے اپنی جو اس کی خود کی کوئی آرگومنٹس تھیں اس کو اللہ کے لیے مار دیا، ضد کو اللہ کے لیے مار دیا نا. بس اللہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جس نے چہرہ جھکا دیا اللہ کے لیے وہ ہوا محسن. اور وہ محسن بھی ہو، یعنی وہ عمل کرنے والا بھی ہو. ایک تو ہوتا ہے اللہ کو ماننا اور ایک ہوتا ہے محسن، عمل بھی کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کی باتوں کا، یعنی فلہو، بس اس کے لیے. اور محسن کا ایک اور مطلب ہم کیا لیں گے کہ جو یوسف علیہ السلام کی جب میں سٹوری پڑھتی ہوں جو قرآن میں آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک چیپٹر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس میں جو ان کی ایک اخلاق کی جو سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی کہ وہ بہت
احسان کرنے والے تھے، محسنین تھے۔ اس میں ہم نے کیا کوالٹی دیکھی کہ ان کو جیل بھی جانا پڑا، لیکن وہاں بھی انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ سے بدظن نہیں ہوئے، اللہ کے لیے کچھ بولا نہیں، بلکہ اللہ کا پیغام وہاں بھی لوگوں تک پہنچاتے رہے، کام کرتے رہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے بعد جب بھائی ملے تب بھی ان سے کوئی زیادہ ناراض نہیں ہوئے، سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ یعنی اس میں جو اللہ کا پیار اور جو سنسیئرٹی نظر آتی ہے نا، کہ بچپن سے ان کے باپ سے الگ کر دیے گئے، لیکن اللہ سے ان کی عقیدت اور محبت میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ اور پھر جب وہاں پلے بڑے اور اس کے باوجود بھی ان کو ایک گندا الزام لگا کر جیل میں جانا پڑا تو وہاں بھی گئے، اور خود گئے اور کہا کہ جب تک مجھے میرے ثابت تو جو ہے وہ اب دیکھو کہ سوری بیچ میں ڈسٹربنس ہو گئی تھی۔ تو آپ یہ دیکھو کہ ہم لوگ کیا بات کر رہے تھے کہ جو جس نے جھکا دیا، یوسف علیہ السلام کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ہر چیز اللہ کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا، وہ محسن ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُهُ، پس اجر اس کا اس کے رب کے پاس ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف، اور نہیں کوئی خوف ہو، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں انعامات بھی بتائے کہ اجر تو ہے ہی اس کا اس کے رب کے پاس۔ اور میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں، جب اللہ تعالیٰ اجر نہیں بتاتے نا، سرپرائز رکھتے ہیں، اور خاص کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، تو یہ کوئی بہت ہی پیارا اجر ہوتا ہے، بہت ہی سرپرائزنگ اجر ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے ساتھ تو ظاہر ہے وہ توکل اور امید ہے کہ اللہ تو جو انسان نے کیا ہوگا اللہ کے لیے اس سے بڑھ کر اس کو نوازیں گے۔ آپ دیکھیں پھر بھی ایسے اللہ کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، ہم انسانوں کے لیے اتنا کرتے ہیں، پھر بھی وہ کبھی ہم کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ حالانکہ ویسے تو اگر کسی کے لیے آپ کر رہے ہو تو اپریسیشن اللہ سے ہی چاہنی چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھو ان کے لیے ہم مر کھپ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہم کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اور وہ اللہ جو ہماری ایک ایک ایفرٹ کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں گے۔ اس اللہ پر ہم کوئی توکل ہی نہیں رکھتے، اور اس اللہ کے لیے ہم کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے انعام بھی بتا دیا کہ ہمیشہ زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی نہ کوئی خوف ہوگا اس پر، اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے یہ، اللہ میرے اور آپ کے نصیبوں میں بھی کریں۔ کل انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔